اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر شمائلہ ہیئر. پچھلی کلاس کے اندر ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 تک مطالعہ کر چکے ہیں. انشاءاللہ اس کلاس میں آیت نمبر 86 سے آغاز کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشترا، جنہوں نے خریدی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرۃ، آخرت کے بدلے میں. فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب و عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم البتہ تحقیق ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، وَقَفَّیْنَا، اور ہم نے بھیجے، من بعدہ، اس کے بعد بالرسول، کئی رسول، یعنی بار بار رسول بھیجے. وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، واضح نشانیاں، روشن دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی، بروح القدس، روح القدس سے، یعنی پاکیزہ روح سے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام سے. افکلما، پھر جب کبھی، جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول بما لا تہوی انفسکم، جن کو تمہارا نفس پسند نہیں کرتا تھا، جو تمہارے لیے آسان نہیں تھا، جو تمہارے نفس کے اوپر چیزیں گراں گزرتی تھی، استکبرتم، تم نے اس کا انکار کر دیا، تکبر کیا. یہ تکبر ہے کیا چیز؟ اللہ کے حکم کے معاملے میں اپنی مرضی کو فوقیت دینا، اپنے نفس کی بات کو ماننا تکبر ہے. اللہ فرما رہے ہیں ففریقاً، پس تم میں سے ایک گروہ نے، کذبتم، انہیں جھٹلا دیا، یعنی انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا. وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ تو ایسا تھا جو انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا کرتا تھا، معاذ اللہ. وقالوا، اور پھر وہ یہودی کہنے لگے، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، غلاف کے اندر ہیں. بھائی صاف ظاہر ہے تم اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے کہ اسے غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی غلافوں میں لپیٹ دے گا. آپ اندازہ کیجئے مسلمانوں کی اکثریت یہ پریکٹس نہیں کر رہی. کیا ہم نے قرآن مجید کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کہ اسے خوبصورت ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر کسی اونچی شیلف کے اوپر تعظیماً رکھ دیا ہے، جسے پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا تو دور کی بات، ہم اسے کھولنا بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں ہے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو ایسی قوم کا حال تو ویسا ہی ہوگا جیسا آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جب ہم اللہ کی کتاب کو غلافوں میں لپیٹ دیں گے، اللہ ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگا دے گا، غلاف لپیٹ دے گا. پھر حق بات کسی طور اثر نہیں کرتی، کسی طرح حق بات کا اثر نہیں ہوتا. تم اللہ کی کتاب کے اوپر چڑھے ہوئے غلافوں کو کھول دو، اللہ تمہارے دلوں کے اوپر گمراہی کے غلافوں کو خود چاک کر دے گا. اللہ فرما رہے ہیں بلکہ لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس یہ تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ولما، اور جب جاءہم کتاب، ان کے پاس آئی کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقا لما، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی، یہود کی بات ہو رہی ہے. وَقَالُوا مِن قَبْلُ، اور وہ اس سے پہلے تھے، یستفتون، فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین کفروا، کافی لوگوں کے مقابلے میں، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہمیں کافروں کے اوپر فتح نصیب فرما. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے میں ان کی دعا کو سن لیا، فلما، پھر جب جاءہم، آئے ان کے پاس، یعنی ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آ گئے، ما عرف، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیوں سے پہچان بھی لیا، کفر بھی، پھر وہ اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے. جس مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے خود ہی اس کا انکار کر کے کافروں میں شامل ہو گئے. فلعنۃ اللہ، پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، علی الکافرین، کافروں کے اوپر. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر جو ہے مزید